اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پاک پروردگار جو کریم ہے، وہ پاک پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار اپنی کتاب میں، اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری موت، میری حیات، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ آج اس عشرہ مجالس کی چھٹی مجلس ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے جاری ہے۔ پروردگار عالم نے عظیم ہادی، عظیم نعمتیں، عظیم سرمائے ہمیں عطا کیے ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ ان ہادیوں میں، ان رہبروں میں، رہنماؤں میں جو سب سے اہم خاصیت جو ان کی ذات میں، جو ان کے وجود کے اندر موجود تھی، وہ سب سے بڑی خاصیت یہی کہ انہوں نے ہمیشہ سے درس دیا ہے اور خود بھی عمل جس پر کیا ہے، وہ ہے شرک سے دوری اور توحید کی طرف، پروردگار عالم کی توحید کی طرف بلایا ہے، توحید کی طرف انسانیت کو گامزن کرنے کی، انسان کو مقام لقاء اللہ تک پہنچانے کی، مقام کمال تک پہنچانے کے ان ہادیوں نے، ان رہنماؤں نے کوشش کی، اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا، دین کو بچانے کے لیے، دین کے کمال کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانوں میں دین کی بقا رہے، باقی رہے، انسان اس دین پر، اس پر حیات اپنی دین کے مطابق انسان بسر کرے، اس کے اوپر مکمل جو زندگی ہے آئمہ علیہ السلام کی وہ گزری ہے۔ بیان ہوا آپ کے درمیان میں توحید سے متعلق کہ وہ سب سے بڑا جو ظلم ہے جو پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک ہے۔ خدا شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور بیان ہوا آپ کے درمیان میں پچھلی مجالس میں کہ مقصد کربلا کیا ہے، زیارت کربلا کیا ہے، عاشورے کا مقصد کیا ہے، جو ائمہ نے زیارات ہمیں دی ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ زیارات کیا چیز ہیں، کیا ہیں یہ زیارت کوڈ ہیں جس سے جو ہم نے کھولنے ہیں، جو ہم نے جن کو کھول کر ہم نے دین کو سمجھنا ہے، جن کو ہم نے کھولنے کے بعد حق ادا کرنا ہے۔ شرک وہ وائرس ہے کہ جو جس طرح کوئی وائرس کسی فائل میں چلا جاتا ہے، کسی موبائل میں، کسی کمپیوٹر میں جب چلا جاتا ہے، یا ان کی کسی فائل میں چلا جاتا ہے تو وہ فائل کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، فائل کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس وائرس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اسے ڈیمیج کر دیتا ہے، خراب کرتا ہے، تباہی مچاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی انسان کے اندر جو وائرس جا رہا ہے، یہ کرونا کے نام سے جو وائرس چلا ہوا ہے، تو یہ بھی جو انسان کے وجود کے اندر جاتا ہے، یہ بھی ڈیمیج کرتا ہے، خراب کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ یعنی وائرس وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کے اندر جائے گی یا انسان کے اندر جائے گی، کسی وجود جاندار وجود کے اندر جائے گی، یا کسی بھی شے کے اندر جب یہ وائرس جاتا ہے تو وہ تباہی مچا دیتا ہے، اس کا پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے، پورا سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ کام اس وائرس کا ہوتا ہے جو وہ انجام دیتا ہے، جو وہ کرتا ہے۔ تو شرک بھی ایک وائرس ہے، یہ بھی جب انسان کے اندر اترتا ہے، جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر ابھرتا ہے، تو یہ بھی پورا انسان ڈیمیج کر دیتا ہے، انسان کے پورے سسٹم کو۔ وائرس شاید کچھ وائرس ایسے ہوں کہ جو مخصوص فائلز میں جائیں اور ان کو خراب کریں، لیکن یہ شرک وہ وائرس ہے جو پورا انسان کی پوری حیات کو تباہ کر دیتا ہے، پوری کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کی حیات کا مرکز ہے، جو آخری نقطہ ہے وہ توحید ہے، جو حد ہے، جو انتہا ہے،
جو آخری نقطہ ہے وہ توحید ہے، وہاں تک پہنچانا ہے، اور وہاں تک پہنچانا، اس شرک سے محفوظ رکھنا اور وہاں تک پہنچانا، انسان کو اس کمال تک لے کے جانا ائمہ کا کام ہے، اماموں کا کام ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ دین وحدت کی طرف، توحید کی طرف بلاتا ہے، دین کا کام ہے توحید کی طرف بلانا، دین کا کام ہے مقام کمال تک انسان کو پہنچا دینا، وہی اصلی دین ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کیوں بار بار کا بیان ہوا آپ کے سامنے، امام کی حدیث بھی، امام کا فرمان بھی، کہ بارہا تمام معصومین نے حکم دیا، بار بار تاکید کی گئی کہ کربلا ضرور جائیے، کربلا ضرور جائیے، کربلا، اور پھر ساتھ ہی اس کربلا میں رغبت رکھی۔ جیسے پہلے میں کیونکہ اس گفتگو کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے، تو میں پہلے یہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ مرکز، اصل نقطہ، جو انتہا ہے وہ توحید ہے۔ جس طرح مسجد کے آپ نے گنبد دیکھے، مسجد کا جو ایک گنبد ہوتا ہے وہ نیچے سے بہت چوڑا ہوتا ہے، گولائی میں ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ اوپر کی طرف آتا ہے تو وہ آخر میں ایک جگہ پہ آ کے سمٹ جاتا ہے، ایک نوک اس کی آخر میں بنتی ہے، وہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ بس وہاں تک، اس چوڑائی میں گنبد کی جہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ اس کا وہ نوک ہوتی ہے، وہ اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ اس کی بلندی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ انسان کا بھی مقصد حیات یہی ہے کہ وہ اس پورے اپنی حیات میں، جو انسان کی یہ پھیلا ہوا جو انسان کا جو دور حیات ہے، جو انسان کی حیات ہے، اس کل کی کل حیات کا جو مرکز ہے، جو کل حیات کا یا انتہا ہے یا اس کا اینڈ ہے، جو سب کچھ حاصل ہے کل کا کل، وہ توحید ہے، وہ وحدت ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ ان کا اختتام، انسان کی رسائی وہاں تک ہونی چاہیے، اور ائمہ کا یہی کام ہے کہ انسان کو وہاں تک پہنچائے۔ یہ اگر اتنی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو انسان کی۔ آگے بیان ہوا کربلا بلایا، کربلا بلا رہے ہیں اور رغبت کے ساتھ بلا رہے ہیں، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اس طرح سے مطلب ثواب رکھے کہ معصوم کا فرمانا ہے۔ وہی فضیلت جو حج کی ہے، وہی فضیلت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے بھی ایک مقام پہ رکھی گئی ہے۔ جس طرح سے حج کے لیے حدیث موجود ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس پلٹتا ہے، جب کوئی حاجی حج کر کے واپس پلٹتا ہے، حج کر کے آتا ہے، تو وہ اس طرح پاک ہوتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے ابھی ابھی باہر آیا ہو۔ جیسے بچہ شکم مادر سے آتا ہے، پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوتا، معصوم ہوتا ہے، اور نہ دنیا کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح ہوتا ہے، اور یہی حدیث جو امام نے فرمائی ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بھی، کہ جو ایک مرتبہ اس زری کی، اس صاحب روزہ کی، اس روزے کی، جو کربلا کی، اس مقام کی، اس جگہ کی زیارت کر کے آتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب وہ زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے تو گویا وہ اس طرح پاک ہے کہ جیسے شکم مادر سے جو مولود ہوتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے، مولد ہوا ہو، پیدا ہوا ہو، شکم مادر سے ابھی باہر آیا ہو، اس طرح پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ دنیاوی کوئی گناہ، کوئی دنیا کا رنگ اس پر چڑھا ہوا نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی آرزو، کوئی دنیا کی خواہش، کوئی دنیا کی تمنا اس کے پاس نہیں ہوتی، اس پر نہیں چڑھی ہوتی۔ اور کربلا کی زیارت کا لیکن یہ ایسے یہ رغبتیں جو رکھی، یہ جو ثواب رکھا ہے کہ ماں کے شکم سے جس طرح باہر آتا ہے بچہ، حالت مطلب پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ دنیا کا سرزد نہیں ہوتا، رنگ دنیا میں نہیں ہوتا، ایک رغبت رکھی ہے کربلا کے لیے۔ اصل وجہ بلانے کی یہ نہیں ہے، یہ ایک رغبت ہے۔ جیسے ہمیں ایک ہماری فطرتاً ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں جب کسی چیز کی طرف راغب کیا جاتا ہے، کسی لالچ کے ذریعے سے، کسی شے کے ذریعے سے، تو ہم بڑی جلدی اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ جیسے ماں کے اندر محبت ہے، ماں کے اندر رغبت ہے، ماں کے اندر چاہت ہے، ماں کے اندر نرمی ہے، ماں کی گود کی گرمی ہے، جو ماں کی محبت ہے، یہ جو ماں کی آغوش ہے، یہ ماں کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہ رغبتیں جو رکھی گئی ہیں، یہ ماں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسے ثواب ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا اجر رکھا کہ جنت مل جائے گی، جنت ایک اجر ہے۔ آپ کو زندگی کے اعمال کرنے کا اجر رکھا ہے۔ یہ کیوں ہے اجر؟ نماز کا مقصد نہیں ہے یہ،
روزے کا مقصد نہیں ہے، یہ ثواب روزے کا مقصد نہیں ہے، جنت نماز کا حاصل نہیں ہے، نماز کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح زیارت کے بعد یہ جو ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے پاک و پاک ہے، تو مقصد صرف یہ نہیں ہے، اصل مقصد کچھ ہے، یہ رغبتیں ہیں، یہ رغبت ہے، یہ بلانا ہے۔ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو ہم جب اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ہم جب اسے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اس بچے کو لالچ دیتے ہیں، کسی ٹافی کی لالچ دیتے ہیں، کسی چیز کی، کسی شے کی، کسی کھانے کی لالچ دیتے ہیں اسے، تو وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ یعنی وہ ٹافی کیا ہے، آپ کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے اس کو بلانے کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، جس طرح آج کل جو یہ ایام ہے اور سکولز بند ہیں اور بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں، تو ماں باپ ان کو لالچ دیتے ہیں، رغبت دیتے ہیں، اور ٹافی دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، تم یہ کام کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا۔ یعنی وہ تو اس کام کو کرانے کے لیے ایک رغبت ہے۔ یہ ثواب، یہ جنت کی نہریں، یہ سارا کچھ یہ کیا ہے، یہ سب کچھ وہ ایک رغبت ہے وہاں بلانے کے لیے، مقصد کچھ اور ہے۔ کل بیان کیا تھا کہ کربلا جانے کا اس وہاں مزار مزور ذاکی جو وہ زائر ہے، اور وہ مزار پر جو جاتا ہے اور زیارت ہے، مزار ہے، یہ سب کچھ جو کل بیان ہوا تھا وہ اسی لیے بیان ہوا تھا کہ اصل مقصد، اصل ہدف جو ہے کربلا کا، وہ کچھ اور رکھا گیا ہے، وہ کچھ اور ہے انسان کا، اور باقی سب رغبتیں ہیں، رغبتوں کے لیے بلایا گیا۔ یہاں تک ہے کہ امام کو یہاں تک فرمانا ہے کہ کربلا کی زیارت کو کبھی ترک نہ کرنا، کربلا کی زیارت لازمی کرنا، اسے ترک نہ کرنا۔ اور کس طرح کرنا، کہ طبقوں کی، گروہوں کی شکل میں جانا، اور مختلف ایام میں جانا، طبقوں کی شکل میں یا گروہوں کی شکل میں جانا، اور جانا کس طرح، مختلف ایام میں جانا، گروہ در گروہ جانا۔ کیوں کہا کہ گروہ در گروہ جاؤ، کیوں کہا کہ مختلف ایام میں جاؤ؟ جیسے عرفہ پہ بلایا ہے، اربعین پر بلایا ہے، عاشورے پر بلایا ہے، کیوں ان ایام میں خصوصیت سے کہا گیا ہے کہ وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کر یہ اعمال انجام دو؟ جیسے عرفے پر جا کر مختلف مختلف مقامات پر اور مختلف مختلف موقعوں پر کربلا میں بلایا گیا اور اس کی تاکید کی گئی۔ اس کی وجہ ہی یہی تھی، کیونکہ قافلوں کی صورت میں بلانے کی وجہ یہی تھی کہ ایک تسلسل قائم رہے، ایک کے بعد دوسرا آتا رہے۔ اسی طرح ہے نا، روایتوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب فرشتوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار عالم، ہم بھی اس مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں، ہم بھی وہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پروردگار عالم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں میری طرف سے وہاں جانے کی اجازت ہے، بے شک تم جاؤ، لیکن گروہ در گروہ جانا، اور ایک گروہ جائے جب وہ زیارت کر لے تو وہ واپس پلٹے، تو اگلا گروہ اس کے بعد، اس کے آنے کے بعد اگلا گروہ وہاں، یعنی فرشتوں کے گروہ قافلے آتے ہیں، پھر اگلا قافلہ آتا ہے، پچھلا قافلہ واپس لوٹ جاتا ہے، یعنی ایک تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھا، اور کہا کہ بار بار کربلا جاؤ، زیارت وہاں پر جا کر زیارت کرو۔ مقصد زیارت کا کیا ہے، وہاں بلایا کیوں جا رہا ہے، بارہا بلایا کیوں جا رہا ہے، تسلسل کو قائم کیوں رکھا جا رہا ہے، قافلوں کی، گروہوں کی صورت میں کیوں قائم رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ زیارت، کربلا کی زیارت کا بہت سی کیونکہ احادیث ہیں، جس طرح یہ حدیث ہے کہ جو کربلا زیارت کرے گا وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، یا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حدیث یہ بھی ہے کہ جو بھی کربلا کی زیارت کرتا ہے، زیارت قبر حسین کا ثواب تمام اعمال سے افضل ہے۔ ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب تمام تر جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال سے افضل رکھا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا ایک اور معنی لیا، اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت کی ضرورت جو ہے، یا علماء اہل بیت سے جو علم اخذ کر سکتے ہیں جو ہستیاں، علماء جو ہماری ہیں، ہمارے ہیں، ان سے اسی لیے جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں، اور خود اپنی طرف سے قیاس آرائیاں نہ کریں، اپنی طرف سے نہ سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب معلوم ہے، ہم آئمہ کی حدیثیں پڑھ کر سب کچھ پتہ لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب یہ حدیث وہ طبقہ یا کوئی خاص انسان ایک عام طریقے سے جب اس کو لیتا ہے حدیث کو کہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کا ثواب تمام اعمال سے افضل ہے، جب وہ اس کو لیتا ہے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر تمام اعمال کو معنی نہیں رکھتے، نماز معنی نہیں رکھتی، روزہ معنی نہیں رکھتا، حج معنی نہیں رکھتا،
باقی جتنے اعمال بھی ہم اپنی حیات میں سر انجام دیتے ہیں، ایک طرح سے عام انسان اس حدیث کو اس پیروں میں لیتا ہے، اس کے ذہن میں یہی بنتا ہے کہ تمام اعمال سے افضل ہے، یعنی باقی سب بیکار ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ایک زیارت کافی ہے، اور اس زیارت کیونکہ وہ افضل ترین عمل ہے اس لیے ہم وہی سب کچھ لے لیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، جہاں پر آ کر ہم پھنستے ہیں کہ ہمیں جہاں پر علماء کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ائمہ کی ان ان ائمہ کے جو یہ فرامین ہیں، ائمہ کے جو احادیث ہیں، ان کو بہتر طریقے سے معانی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، ان کو بہتر طریقے سے ہمیں تفسیر کے ساتھ سمجھا سکیں۔ کوئی بھی عمل ہر عمل سے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام اعمال جو ہیں وہ انسان کرنا چھوڑ دے، بلکہ ان اعمال کے ساتھ جب آپ جائیں گے، یعنی ایک کامل انسان، کوئی بھی شخص جو اہل بیت کا عاشق ہو، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، ائمہ نے علامات بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ائمہ سے محبت کرتے ہیں، ائمہ کی گفتگو کو سنتے نہیں ہیں، مولا علی سے پیار کرتے ہیں، مولا علی کی مانتے نہیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے شیعوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کس طرح سے اعمال کو انجام، یہ پوری فہرست ہے جس میں پوری ڈیٹیل امام نے بتائی ہے کہ شیعہ ہوتا کیا ہے، کس کو شیعہ کہتے ہیں، اور اس میں کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیونکہ یہ حدیث ہم نے سنی اور سن کر اس کا ایک مفہوم، ایک معنی لے لیا کہ بس باقی سب کچھ پیچھے ہٹا دو، اور ایک نہیں، کوئی بھی جو ائمہ سے عشق کرتا ہے، جو بھی اہل بیت سے عشق کرتا ہے، جو بھی ائمہ سے محبت کرتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بے نمازی ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بد عمل ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بے عمل ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ خوار ہو، روزہ دار نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ جو ائمہ سے محبت کرتا ہے، جو ائمہ سے عشق کرتا ہے، وہ ان کا پیرو نہ ہو، ان کی پیروی نہ کرے، اور ان کی پیروی، یہ مکمل دین ان کی پیروی، انسان اگر چلنا چاہے تو یہ دین ان کی پیروی کے حساب سے چلتا ہے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان سے دین کو سیکھنا ہے، ان سے دین کو لینا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، یہی دین ہے ہمارا۔ تو ہم بعض اوقات اس چیز کو اس پیروں میں لے لیتے ہیں، یا یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، یا یہ ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہاں تک سمجھتے نہیں۔ یہ حال ہم نے دین کا بھی کیا، کیونکہ ہم نے توحید کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں حقیقت کربلا سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیوں جو اصل راز ہیں کربلا کے، جو اصل حقیقتیں ہیں کربلا کی، بہت سے پا لیتے ہیں، بہت سے جب ان حقیقتوں کو پاتے ہیں تو انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جب اس کوڈ کو رہبر کبیر نے کھولا تھا تو کیا ہوا تھا، انقلاب برپا ہوا تھا۔ جب اس کوڈ کو کوئی کھول لیتا ہے، کوئی شیعہ، کوئی مومن، کوئی فقیہ جب اس کوڈ کو کھول لیتا ہے تو پھر وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ یہ وہ کوڈ ہوتے ہیں، زیارت عاشورہ، زیارت کربلا، زیارت امام حسین، یہ سب امام منشور دیتے ہیں، وہاں بلانے کا مقصد ہوتا ہے، وہاں جانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں یہ سب کچھ مشکل لگتا ہے، یا ہم سب ان سی چیزوں سے دور کیوں ہیں، ہم کیوں فقط واحد زیارت کر کے اور پلٹ آتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ میں خود سمیت سب کو شامل کرتی ہوں، ہم نے جو دین کی شکل دیکھی ہے شروع سے، اور جو دین کی شکل اپنائی ہے، مطلب ہم نے اپنے اجداد سے، یا اپنے معاشرے سے، یا اپنے ماحول سے، یا اپنے ارد گرد سے، یہ کہہ لیجیے جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جہاں پر ہم پرورش پا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم تربیت پا رہے ہوتے ہیں، جن گھروں میں، جن محلوں میں، جن شہروں میں، جس آب و ہوا میں، ماحول میں جو ہمیں ارد گرد ملتا ہے، ہمارا بھلے وہ ہمارا ملکی ماحول ہو، ہمارا شہری ماحول ہو، ہمارا ان ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شروع سے وہ چیز پک کرتے ہیں، وہی چیز ہم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیسا ماحول ملا، ہمیں بوفے دین ملا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھا بھی ویسے ہی۔ یعنی ابھی بھی اگر کوئی ہمیں حقیقی دین بتائے، یا حقیقی دین کی شکل بتائے، بہت سے ایسے علماء ہیں جو دین حقیقی بتاتے ہیں، ہم سب اس کے پورا معاشرہ اٹھ کے ان کا دشمن ہو جاتا ہے، یہ کیا نیا دین بتا دیا، یہ کیا نئی بات بتا دی، ہمیں تو یہ پہلی دفعہ بتایا گیا، ہمارے اجداد تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے بزرگ تو یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ
واقعاً دین ناب ہوتا ہے، دین اسلام ہوتا ہے، حقیقی دین محمدی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں ہوتا، ہم نے خود کبھی پڑھا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے جب ایک بڑی مختصر سی حکمت مولا کائنات کی لی اور جب اس کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات ہو گئی۔ یہ مولا نے امام علی علیہ السلام کی ایک حکمت تھی فقیہ کے بارے میں، اپنے دور کے عالم کے بارے میں، ایک جو ہے وہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ تو وہ لوگ جب ان کے سامنے اس کی شرح بیان ہوئی اور اس کی پوری تفسیر بیان کی گئی تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کون سی حدیث، حالانکہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اسے کھولنا نہیں ہے، اسے پڑھنا، وہ لگتا ہے کہ وہ نیا دین دیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے دین کے ساتھ، ہمیں دین کس طرح ملا؟ بوفے کی صورت میں ہم نے دین کو بوفے سمجھا ہوا ہے۔ بوفے سب کو معلوم ہے، آپ کو ماشاءاللہ سے ساری کھانا تو کھاتے ہی ہوں گے بوفے پہ جا کے۔ تو بوفے کیا ہوتا ہے؟ بہت سی ڈشز، مختلف قسم کی ڈشز جو ہیں 100-200 ڈشز بنا کر اور وہ رکھ دی جاتی ہیں، اور اس میں سے انسان کو جو پسند ہوتا ہے، من پسند، 100-200 ڈشز تو کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا ہے، تو اس میں سے جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس میں سے اس کو چن کر اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ یہ بوفے ہے۔ یہی حال ہم نے دین کا کیا ہے۔ دین کی جو شکل ہم نے بنائی ہے وہ بوفے دین ہے۔ دین جہاں سے اچھا لگا ہم نے وہاں سے اس کو لے لیا، جہاں سے پسند آیا، جو چیز پسند آئی وہ لے لی، جو چیز مشکل لگی، جو چیز پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا۔ اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو آسان راستے بھی بتانا شروع کیا، آپ یوں کر لے تو ایسا ہو جائے گا، یوں کر لے تو ایسا ہو جائے گا، اس کے آسان راستے بھی آہستہ آہستہ آخر کار ہم نے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ بوفے بنا کر اپنی پسند کی چیزیں اپنائیں اور جو نہیں پسند تھا اس کو چھوڑ دیا، جبکہ کل کا کل دین اگر انسان لے تو وہی دین ہے، بوفے دین دین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، بہت پریشان تھے، رسول اکرم کے پاس آ کر اضطراب کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں بیٹھے۔ رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا سلمان، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بہت پریشان ہوں میں وہ خواب دیکھنے کے بعد۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت خوبصورت کپڑا زمین کی طرف آیا ہے، بہت خوبصورت کپڑا ہے، اور اتنا خوبصورت کپڑا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے وہ کپڑا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آسمان سے زمین کی طرف آیا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، لوگوں کے ہاتھوں میں کاٹنے والی چیزیں تھیں، مطلب سمجھ لیجئے کہ کینچی تھی، کاٹنے کی چیزیں موجود تھیں، تو لوگوں نے اس کے ذریعے سے اس کپڑے کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا، جس کو جہاں سے جو حصہ، جتنا حصہ چاہیے تھا، لوگوں نے اس میں سے کاٹ کر اس کپڑے میں سے کاٹ کر لوگوں نے وہ لینا شروع کر دیا، پیسز اس کے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب لوگ یہ کاٹ چکے تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بہت خوبصورت کپڑا تھا وہ بہت بھدا لگ رہا تھا، وہ بہت بدنما لگ رہا تھا، وہ بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ رسول اکرم نے کہا کہ سلمان، یہ جو کپڑا آسمان سے زمین کی طرف آیا تھا یہ دین الہی ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ پروردگار عالم کا دین ہے، یہ خدا نے بہت خوبصورت شکل میں، بہت آسن شکل میں، بہت حسین شکل میں پروردگار عالم نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے اس دین کو۔ آگے لوگوں نے اپنی پسند کے دین کو اپنا لیا، جتنا جس کو چاہیے تھا اس نے اس میں سے اتنا لے کر محفوظ کر لیا اور باقی کو ترک کر دیا، اور اب جو دین کی شکل بچی ہے وہ بہت بدنما ہے۔ ایک دفعہ درد دین جو رکھتے ضرور سوچیں گے اس کے بارے میں، ہم میں سے جو لوگ درد دین رکھتے ہیں کہ ہم نے دین کا کیا حشر کیا، دین سے کیا کیا چیزیں پسند تھیں جو اپنائی گئی ہیں، اور کیا کیا چیزیں مشکل لگتی تھیں یا کیا کیا چیزیں ناپسند تھیں جو چھوڑ دی گئی۔ دین کی کا بوفے شکل جو ہے وہ ہم نے اس کو اپنایا، اور اس دین کو جو امام حسین کی زیارت کا مقصد ہے، جو کربلا بلایا جا رہا ہے، وہ یہی تو بلایا جا رہا ہے، یہی تو مقصد ہے کہ تم بوفے دین نہ اپناؤ۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے، اسی کربلا کے سفر میں امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں دین فقط اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا کہ برتن کے پیندے میں تری،
الٹے برتن کے پیندے میں جتنی تری ہوتی ہے، آپ کوئی برتن دھو کر رکھیں اور اس کو الٹ کے رکھ دیں تو کتنا پانی ہوگا اس کے نچلے حصے میں، بالکل آپ ہاتھ لگائیں تو شاید نمی محسوس ہو۔ امام فرما رہے اتنا دین باقی رہ گیا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ یہ مقصد کربلا تھا کہ امام حسین جو گئے ہیں، امام حسین جو نکلے ہیں، وہ دین اس کو احیا کرنے کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کے کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم نے اس کو حمل کیسے کرنا ہے، اس کو لینا کیسے ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ صرف اپنی پسند کا دین اپنا لینا اور باقی اس کا چھوڑ دینا یہ دین نہیں ہے۔ رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کے بغیر اہل بیت مکمل نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت چاہیے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ کل کا کل دین لینا ہے تو اکٹھا لینا ہے۔ فقط اہل بیت لے لیے، فقط یہ سوچ لیا کہ کربلا جائیں گے اور ہمیں تمام اعمال سے افضل فقط ہماری یہ زیارت کربلا ہے تو باقی اعمال کو ہم چھوڑ دیں، یہ اہل بیت پسند نہیں کرتے۔ اہل بیت مکمل کامل انسان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ہدف، ان کی امامت کا ہدف، ان کی ولایت کا ہدف آپ کو اور مجھے نقطۂ کمال تک پہنچانا ہے، توحید کے معیار تک جو پروردگار عالم چاہتا ہے، اس توحید کی آگہی تک، اس کی معرفت تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ لقاء اللہ، اللہ تک پہنچانا، پروردگار عالم سے ملاقات ان کا سب مقصد ہے۔ وہ وہاں تک جلوے دکھا رہے ہیں اپنے اس، اگر ہم صرف کربلا کی بات کریں اور میں اپنے عنوان کی بات کروں تو کیا ہے کربلا؟ کربلا میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الہی جلوہ، جلوہ پروردگار عالم نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بلایا جا رہا ہے وہاں، آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ کو وہ جلوہ دیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس خدا نے جو آپ سے کام لینا ہے، ہماری زندگی کسی کی بھی، ہم جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں نا، بڑی بے مقصد تھی، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، پھر اگر میں اپنی خواتین کی بات کروں پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر کھانا پکا لیتے ہیں، کچن ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بے مقصد سی زندگی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ خدا نے کبھی کسی بھی انسان کو بے مقصد خلق نہیں کیا، با مقصد خلق کیا ہے پروردگار عالم نے انسان کو۔ ہدف ہے حیات کا۔ اور یہ نہیں آیا میں نے کہا کہ فقط عورتیں مرد آئیں عورتیں نہ آئیں، کربلا سب کو بلایا، پوری امت کو بلایا، سب آؤ کربلا، ایک دفعہ آؤ۔ کیوں آؤ؟ وجہ کیا ہے؟ یہ منشور میں کیا دے رہے ہیں؟ حاصل کیا ہے اس کا؟ کیوں آؤ؟ کس طرح آؤ؟ جی رغبتیں بیان ہوئی کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی، پاک و پاکیزہ ماں کے شکم سے جیسے نکلے ہو اتنے پاک ہو جاؤ گے، تمام اجر و ثواب ہے، تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ اور یہ سب کچھ جو رغبتیں دی ہیں ہمیں، وہ کیوں دے رہی ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ نکلے ہیں، روانہ ہوئے، اور جب تربیت کے بعد اپنی جب ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جب جو تربیت انہوں نے حاصل کی 10 سال جو رہے وہ نبی پروردگار عالم کے پاس، جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ راستے میں تھے، وہ تمام واقعہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کافی مرتبہ سن چکے ہیں، بات طولانی ہو جائے گی اگر میں اس کی بحث میں جاؤں یا اس کی اس میں جاؤں۔ حضرت موسیٰ اپنے خاندان کے ساتھ، مطلب اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ حضرت موسیٰ چلے، رات کا وقت ہے، سردی تھی، بھوک لگ رہی تھی زوجہ کو، سردی بھی بہت زیادہ تھی، سردی بھی لگ رہی تھی، اور اب وہ قافلہ درمیان میں ٹھہرا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بستی، کوئی روشنی، کوئی ایسا خیمہ نظر آ جائے، کوئی ایسی بستی نظر آ جائے، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نظر آ جائے جہاں سے ہمیں تھوڑی سی آگ مل جائے جس سے ہم گرمی حاصل کر سکیں، کچھ کھانا پانی کچھ مل جائے تاکہ ہم اپنی بھوک کو ختم کر سکیں، اس کو مٹا سکیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا دور سے کہ کوئی روشنی ہے، کوئی آگ ہے، گویا کہ جیسے کوئی روشنی ہے جو وہاں پر نمودار ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ قافلے میں اور کسی کو نظر نہیں آئی، حضرت موسیٰ کو نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ سامنے میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں، آگ دیکھ رہا ہوں، کوئی روشنی دیکھ رہا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں وہاں سے کچھ قبض تمہارے لیے بھی لے آؤں۔ قبض یعنی کوئی شعلہ، کوئی کوئلہ کہہ لیجئے یا کوئی اس طرح سے
وہاں سے بھی میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے لے کر آ جاؤں، میں کوشش کرتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ وہاں پر چلے گئے، جب وہاں پر پہنچے تو وہی واقعہ قرآن کا کہ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، تم سے تمہارا پروردگار عالم ہم کلام ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ جو ہے اس کا معجزہ عطا ہوا، ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا، حضرت موسیٰ کو پورا لیس کیا پروردگار عالم نے، اسلحہ عطا کیا، یعنی عصا کی صورت میں اسلحہ عطا ہوا، ید بیضا کی صورت میں ان کو وہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور پھر وہ اس لشکر سے جو ہے اپنے دشمن کے لشکر سے مقابلے کے لیے آئے۔ غرضی کے بتانا مقصود یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تھا، اور حضرت موسیٰ کو جو اشارہ ملا تھا وہ اس روشنی کی طرف جب وہ گئے تھے تو کیا تھا، جب وہاں پر حضرت موسیٰ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے جب بلایا، حضرت موسیٰ اپنے طریقے سے ایک شوہر کے روپ میں گئے تھے اپنی بیوی کے لیے کچھ خوراک لینے، حضرت موسیٰ اپنی ایک حاجت لے کر گئے تھے، یعنی اپنی کہ میری جو خوراک ہے، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، وہ پوری ہو جائے گی، ہمیں آگ کی ضرورت ہے، یہ پوری ہو جائے گی، یہ حاجت تھی، مطلب یہ ایک ضرورت تھی ان کی، اس کی انہیں ضرورت تھی، وہ اس طلب میں گئے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک حاجت لے کر جا رہے تھے، ایک عورت کے شوہر تھے، اپنی زوجہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک شوہر کے طور پر، ایک ذمہ دار کے طور پر وہ جا رہے تھے، ایک حاجت اپنی پوری کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے اور وہاں سے جب واپس پلٹے ہیں تو کیسے پلٹے ہیں، جب جا رہے تھے تو حاجتیں تھیں، ایک شوہر تھا، لیکن جب واپس پلٹا ہے تو ایک رہبر تھا، ایک نبی تھا، ایک رہنما تھا، ایک پیشوا تھا۔ جب واپس پلٹے ہیں تو وہ کون سا قبس لے کر آئے، وہ آگ نہیں لے کر آئے، وہ شعلہ نہیں لے کر آئے، وہ کوئلہ نہیں لے کر آئے جلتا ہوا، بلکہ وہ کیا قبس لے کر آئے، وہ امت کے لیے ہدایت کا قبس لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے امت کے لیے۔ جب وہاں سے پلٹے، یہی مقصد کربلا ہے، آپ کو اور مجھے وہاں بلایا جا رہا ہے اس جلوہ خدا کو دیکھنے کے لیے، جیسے موسیٰ کو طور پر بلایا گیا تھا، آپ کو اور مجھے بلایا جا رہا ہے کربلا، کہ کربلا جاؤ۔ کس لیے؟ آئمہ نے کہہ دیا جاؤ گے تو حاجتیں پوری ہوں گی، وہاں باب الحوائج ہیں، وہاں حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وہاں اپنی حاجتیں لے کر جاؤ، وہاں اپنی مرادیں لے کر جاؤ، وہاں حاجتیں قبول کرنے والے ہیں، وہاں پر جا کر تمہیں اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے اور جنت کی نہریں، یہ سارا کچھ رغبتیں رکھی۔ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ حاجت لے کر جا رہے ہیں، جب آپ جا رہے ہیں تو آپ ایک مومن جا رہا ہے اپنے امام سے ملنے کے لیے، جب جا رہا ہے تو اس وقت اپنی حاجتیں لے کر جا رہا ہے، ثواب کے لیے جا رہا ہے، رغبت کے لیے جا رہا ہے، محبت کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کا عشق، اس کا مقام یہ ہونا چاہیے، وہ اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے مثل موسیٰ، کہ جب وہ واپس پلٹے، جب وہ واپس آئے تو اس وقت کیسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک راہبر ہونا چاہیے، ایک بدلی ہوئی مختلف شخصیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جلوہ خدا کو دیکھ کر آیا ہے، وہ اس سرزمین کو دیکھ کر آیا ہے جہاں پر خدا جلوہ نما ہوا ہے، وہ سرزمین کو دیکھ کر آیا ہے جہاں امام حسین نے اپنے اس خدا کے لیے، اپنے اس رب کے لیے، اپنے اس معشوق کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو، اپنی اولاد کے نذرانے کو پیش کیا ہے، اس مقام سے ہو کر آیا۔ کوئی معمولی جگہ، کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ایسے نہیں کہا جاتا کہ جلوہ خدا کربلا ہے، وہ مقام جہاں ہر کسی کے اندر ایک شوق تھا رب سے ملاقات کا، جس کے اندر شوق تھا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ ہو، سب سے پہلے اگر جان قربان ہو تو ہماری، اور اگر شوق دیکھنا ہے، شاید ہم وہ مائیں نہیں ہیں کہ ہمارے اندر وہ شوق ہو، یا ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچی، ہم مائیں اس مرحلے تک، اس مقام تک نہیں پہنچی جس مرحلے میں، جس مقام سے کربلا کی مائیں، وہ مائیں واقعاً بڑی عظیم تھی۔ شب عاشور سب اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل ہماری جانب سے تم نے قربان ہونا ہے، کل ہماری لاج تم نے رکھنی ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بارگاہ پروردگار عالم میں شرمندہ ہونا پڑے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں بارگاہ سیدہ میں شرمندہ ہونا ہو۔ ہر ماں تیار کر رہی ہے، اور ایک ماں جس کے آغوش میں
6 مہینے کا بچہ ہے. ارمان ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے اس ہدیے کو، اس قربانی کو پیش کروں. دور کا روز آیا اور اس روز جب سب اپنی اپنی جانب سے قربانیاں پیش کر چکے، تمام قربانیاں پیش ہو گئیں، تو ایک گوہر باقی بچا. ایک گوہر کو امام حسین نے شام کے لیے رکھا تھا. اس گوہر نے بڑی مشکلات دیکھنی تھی، بڑی پریشانیاں دیکھنی تھی. ابھی رسن بستہ بیویوں کو دیکھنا تھا، ابھی کوفہ و شام کے بازاروں کو دیکھنا تھا. لیکن ایک گوہر جو صدف رباب کا تھا، جب آخری تمام شہداء شہید ہو گئے اور آخر میں حضرت علی اصغر بچے، امام حسین خیمے میں آئے، جناب رباب سے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آمادہ تھی بی بی. غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھی، آمادہ تھی بی بی. اپنی اولاد کو، اپنے اس چشم و چراغ کو اپنے ہاتھوں میں تیار کیا، امام حسین کے حوالے کیا. مولا حسین کے وہی جملے کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، لاؤ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ علی اصغر کو پانی پلا دیں. بھوکا پیاسا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر ہے. امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر چلے اور فوجی اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلند کیا. حضرت علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا اور بلند کر کے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا. 2 گھونٹ پانی اس معصوم کو پلا دو. یہ جملے سننے تھے. اب وہ وقت تھا کہ جب علی کے اس پوتے نے، علی کے اس شیر نے، امام حسین علیہ السلام کے اس شیر نے اپنی جنگ کا مظاہرہ کرنا تھا. اب تک جو بھی گیا تھا وہ تلوار کے ذریعے سے اپنی جنگ دکھا رہا تھا، لیکن یہ وہ شہید ہے کہ جس نے تلوار کے ذریعے سے اپنی جنگ نہیں دکھانی تھی. اس شہید کا، اس شیر کا، اس سپاہی کا انداز بالکل مختلف تھا. حضرت علی اصغر نے اپنے چہرے کو فوجی اشقیاء کی طرف موڑا. فوجی اشقیاء کی نگاہیں حضرت علی اصغر پہ پڑی. ایک مرتبہ اپنے خشک لبوں پر اپنی خشک زبان کو پھیرا. جیسی حضرت علی اصغر کے لبوں پر زبان پھیری ہے نا، فوجی اشقیاء منہ چھپا چھپا کے رونے لگی. ایک مرتبہ پسر سعد لعین تیزی سے دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس آیا اور کہا کہ جلدی اپنے تیر کو کمان میں ڈالو. حرملہ کہتا ہے کیا کوئی بڑی فوج آ گئی ہے؟ کیا علی کے شیعوں نے حسین کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں؟ پسر سعد کہتا ہے نہیں حرملہ، تجھے نہیں پتا اس وقت کون سا سپاہی آیا ہے. اس وقت جو آیا ہے وہ میری فوج کو باغی کر دے گا، اس کی وجہ سے میری فوج باغی ہو جائے گی. داروں جیسی حرملہ نے دیکھا نا، حرملہ کہتا ہے یہ تو معصوم سا بچہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے. لعین کہتا ہے تجھے نہیں پتا اس گھر کے بچے کیسے ہیں. داروں لعین نے، حرملہ نے ایک مرتبہ نشانہ تاکا، اپنے تیر کو کمان میں پیوست کیا، تیزی سے نشانہ لیا. داروں لعین کا تیر علی اصغر کے گلوے میں لگا. 3 پھال کا تیر تھا جو علی اصغر کے چہرے کے مختلف جگہوں پہ لگا اور علی اصغر کے گلے کو خنجر سے نہیں بلکہ تیر سے ہی جدا کر دیا. ہزاروں تیر سے گلے کا چھدنا تھا. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، حضرت علی اصغر کے لہو اپنے چہرے پر ملا اور اس کے بعد معصوم بچے کو لے کر امام حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. 7 مرتبہ امام حسین رباب کے خیمے کی طرف آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہ جو عاشور کے دن ہم عمل کرتے ہیں نا، یہ امام حسین کا عمل ہے. امام سوچتے رہے کہ نہ جانے ماں یہ منظر برداشت کر سکے گی یا نہ کر سکے گی، نہ جانے ماں یہ منظر دیکھ سکے گی یا نہ دیکھ سکے گی. امام حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، جیسے ہی نظر بی بی رباب کی پڑی نا، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا. بی بی نے رو کر کہا کہ کیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی؟ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا،
خیمے کے پیچھے گئے، حضرت علی اصغر کے لیے ذوالفقار سے قبر کو کھودا گیا، علی اصغر کو قبر میں دفن کیا، خاک کربلا کو علی اصغر پہ ڈالا، حسین علی اصغر کو دفن کر چکے، شہادت حسین ہو گئی، ہزاروں شام غریبہ آئی۔ جب شام غریبہ آئی ہے نا، تمام شہیدوں کی لاشوں کو، جن کو امام حسین نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا گنج شہداء میں، لعینوں نے تمام شہداء کی لاشوں کو باہر نکالا، تمام لاشوں کے گلو کو ان کے بدن سے علیحدہ کیا، تمام گلوں کو نیزے پر بلند کیا، لیکن ایک سر کم تھا۔ ایک لعین نے بتایا کہ حسین نے خیمے کے پیچھے ایک ننھے بچے کو دفن کیا ہے۔ عزاداروں، جلے ہوئے خیموں کے قریب بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بیویوں میں ایک ماں بھی ہے۔ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے؟ عزاداروں، ان بیویوں میں ایک ماں ہے، ماں سے اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن عجیب صابر ماں ہے کہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ لعینوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین کربلا میں نیزوں کو ڈالنا شروع کیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ نیزہ زمین میں گیا، علی اصغر کے بدن کے ساتھ نیزہ زمین سے باہر آیا۔ بی بی نے وہ منظر دیکھا اور تڑپ کے روئی اور رو کے کہتی ہے، یا علی، یا علی میری مدد کرنا۔